حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ سے مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر کے غلام تھے، پھر وہ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، حضرت بلال کو تپتی ریت میں زمین پر لٹا کر ان کے جسم پر پتھر رکھا کرتا تھا اور کہتا تھا یا تو اس حال میں مر جاؤ اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے تاکہ وہ بیزار ہو کر اسلام سے پھر جائیں، یا تو پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے بھی اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو پھر ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم چھوٹی محبتوں میں تو دیکھتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے جس سے نام لینے میں لطف آتا ہے اور بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ گلی کے کوچوں میں ان کو چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کی اور اس بات پر ڈٹے رہے، اور پھر اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں مؤذن بنے، اور پھر اس کے بعد اذان کی خدمت ہمیشہ ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی زندگی کے جتنے دن ہیں وہ جہاد میں گزار دیں۔ اس وجہ سے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان پڑھنی شروع کی تو لوگوں کے کانوں میں پڑھ کر قہر مچانے لگی، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئی اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔